ہمارا نوجوان چوراہے پر یا بائک پر یا پوائنٹ پر بیٹھ کر گپ شپ مارتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے نوجوان کی فکر کا جائزہ لیں تو ہمیں قطعی طور پر ایسے نوجوان بہت کم ملتے ہیں جن نوجوانوں کے دل کے اندر قوم کو اٹھانے کا جذبہ ہو یا قوم کی نمائندگی کا جذبہ ہو۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ ہمارے جوانوں کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ کہاں جا رہی ہماری نوجوان نسل؟ کبھی ہم نے اس کے بارے میں غور کیا اور کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے وہ اسلاف جنہوں نے نوجوانی میں اپنی زندگی گزاری، ان کے تعلیمی کارنامے، ان کے اخلاقی کارنامے، ان کے اندر قیادت کی صلاحیت کس حد تک موجود تھی، اور انہوں نے اسلام کی نمائندگی اور ملک کی نمائندگی کس طریقے سے اپنی جوانی کے ذریعے انہوں نے پیش فرمائی۔ شاید آج کا جوان اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانتا، شاید آج کا جوان اپنے مقام کو نہیں جانتا، وہ جانتا ہی نہیں کہ اس کے پاس جو جوانی اللہ نے عطا فرمائی ہے اس جوانی کی قدر و قیمت کیا ہے، اس جوانی کا مقام کیا ہے، اور اس جوانی کو اسے کس راہ کے اندر خرچ کرنا چاہیے۔ میں صرف ایک حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں جس سے آپ محسوس کر سکیں گے کہ روز اول سے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کو لے کر اور پوری دنیا کے اندر اسلام کے حسین چہرے کو پیش کرنے کے اندر جن لوگوں نے کلیدی رول پلے کیا ہے وہ کون لوگ تھے؟ تو آئیے میں حضور کی ایک حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ جوانوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ جب میں نے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو بوڑھوں نے میری دعوت ٹھکرا دی، جوانوں نے میری دعوت قبول فرما لی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوان کی سائیکولوجی کو پیش کرتے ہیں کہ جوان نرم دل ہوا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے والوں میں صدیق اکبر کی زندگی دیکھیں، 37 سال کی عمر ہے۔ فاروق اعظم کی زندگی دیکھیں، ان کی بھی عمر کم نظر آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور مولا علی کا تو کہنا کیا، سب سے چھوٹے ہیں لیکن مشن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ دینے کے لیے وہ آمادہ ہوتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، وہ اسلام جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے لے کر کے نکلے، اس اسلام کی آبیاری کے اندر جوانوں نے اپنی جوانی قربان کی ہے۔ انہوں نے اس راستے پر قدم بڑھایا جس راستے پر چلنے کے بعد جوانی کا مقام بھی لوگوں کے سامنے آشنا ہو جائے، اور جوان جس مقام کے لیے اور جس عظمت کو حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس طریقے سے عمل کر کے دنیا کو بتایا۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ نجاشی کے دربار کے اندر اسلام کو ریپریزنٹ کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، حضرت جعفر طیار تھے جو ایک نوجوان تھے۔ اور حضور کا آخری عمل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ دیکھیں کہ جنگ کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ہاتھ میں کمان سونپی تھی وہ کوئی اور نہیں تھا، 17 سالہ جوان حضرت اسامہ ابن زید تھے۔ آپ ذرا سوچو، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، جس میں ایک بہت بڑی تعداد بلکہ 80% تعداد نوجوانوں کی ہے، اس لیے میں نے بھی محسوس کیا کہ آج کا اگر ہمارا نوجوان بیدار ہو جائے تو ہماری پیشانی پر جو زوال کا کلنک لگا ہوا ہے اور بدنما داغ جو لگا ہوا ہے اسے دھونے کی ہمارا جوان آج کے دور میں صلاحیت رکھتا ہے۔ کسی قوم کا نوجوان اگر سنور جاتا ہے تو وہ قوم سنور جاتی ہے، اور کسی قوم کا ایک نوجوان بگڑ جائے تو پوری قوم بگڑ جاتی ہے۔ مجھے ایک بزرگ کی دعا یاد آتی ہے جو عرفات کے میدان میں گئے تب بھی ایک ہی دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے شہر والوں کو سلامت رکھنا،
انہیں اچھا رکھنا. مینا میں بھی ایک ہی دعا کر رہے ہیں, اے اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھنا. اسی طریقے سے مزدلفہ میں بھی یہی دعا کر رہے ہیں, اے اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھنا. کسی نے پوچھ لیا آپ آئے ہیں حج کے لیے, نہ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں نہ اپنے گھر والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ اکبر, آپ تو اپنے شہر والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. آپ ذرا سوچو اور اس دعا کی طرف توجہ کو مبذول کرو, اور اس کے بعد معاشرے کا بسنے والا ہر نوجوان اور ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے. اس بزرگ سے پوچھا گیا ذرا یہ تو بتائیے کہ نہ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں نہ گھر والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں, شہر والوں کے لیے دعا کیوں کر رہے ہیں؟ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں میرے ہی تو شہر کے اندر میرے بچے بھی رہتے ہیں, میرے رشتہ دار بھی رہتے ہیں, میرے خاندان کے لوگ بھی رہتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں. اگر میں نے شہر والوں کے لیے دعا کی تو کیا غلط کی؟ اس لیے کہ شہر کا ایک بچہ بھی صحیح رہا, شہر کے لوگ اگر صحیح رہے تو ہمارے بچے بھی صحیح رہیں گے, اور شہر کا ایک بچہ بگڑ گیا تو ڈر لگتا ہے کہ اس کی صحبت سے ہمارا بچہ بھی بگڑ نہ جائے. کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر, محلے کے اندر ایک بچہ بگڑ جاتا ہے تو نہ جانے کتنوں کو نشے کا عادی بنا دیتا ہے. ہمارے معاشرے کا ایک نوجوان اگر زنا کے اڈے کا عادی بن گیا تو نہ جانے کتنوں کو اس زنا کے اڈے تک لے جاتا ہے. ایک شراب کے نشے میں دھت ہونے کی عادت بنا لیا تو نہ جانے کتنوں اس کو شراب کا رسیا بنا دیتا ہے. اے نوجوانوں, میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اب یہ ساری چیزوں کو بند کرو. رسول رحمت تمہاری طرف ٹک ٹکی باندھ کر اس انداز سے تصور میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میرے نوجوان امتی آج اسلام سے دور بھاگ چکے ہیں, کاش کہ پلٹ کر میرے دامن میں پناہ لے لیں اور میرے پیغام کو لبیک کہتے ہوئے اپنے سینے میں بسا لیں. تو امت مسلمہ پر جو داغ لگا ہوا ہے, یہ ہماری نوجوان نسل اس داغ کو انشاءاللہ مٹانے کی صلاحیت رکھتی ہے. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں, اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.